سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مقدس میں 19ویں پارے سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، آدمیوں میں سے اور پرندوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روکے جاتے تھے۔ روکے اس لیے جاتے تھے کہ ان کی ترتیب بنائی جائے، باقاعدہ لائن سے چلیں، صف با صف ان کی تربیت دی جائے۔ دیکھا ہوگا فوجیوں کی اور پولیس کی کمانڈ وہ پریڈ ہوتی ہے نا، تو ان کو کیسے لائن سے چلایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ان کے لشکر کی تربیت دی جاتی تھی کہ کوئی آگے نہ چلا جائے اور کوئی پیچھے نہ رہ جائے، باقاعدہ سب لائن سے چلیں۔ اچھا، جب تربیت دے دی گئی تو پھر آگے بڑھے، کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس آئے۔ وہ وادی ملک شام میں تھی یا طائف کے پاس تھی، جہاں پر چیونٹیاں کثرت سے پائی جاتی تھی، خوب چیونٹیاں تھیں۔ قالت نملتن، ان تمام چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا، جو ان چیونٹیوں کی ملکہ تھی، رانی تھی اور وہ لنگڑی تھی۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اس کے تو پر تھے جو مرغ یا شتر مرغ سے کے برابر تھے اس کے پر۔ اس چیونٹی نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ ابے بلوں میں سوراخوں میں چیونٹی کے گھر تھوڑی ہوتے ہیں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے شعوری کے عالم میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ قالت نملتن، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو وہاں کے تمام لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ کو گھیر کر گرویدہ ہو گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ اسی محفل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی نوجوان تھے یعنی نوعمر تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی، میل تھی یا فیمیل تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی، فیمیل تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ فیمیل تھی؟ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے گئے تھے کہ نارکو ٹیسٹ کیا تھا؟ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی، کیونکہ قرآن مقدس میں لفظ قالت نملتن آیا ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور نملتن میں تائے تانیث ہے۔ اگر وہ نر ہوتی تو قالا نملن آتا، ارے نر ہوتی تو چیونٹی کیوں ہوتی؟ چیتا ہوتا کیوں؟ نملن آتا، قالا نملن آتا، صیغہ واحد مؤنث، صیغہ واحد مذکر غائب، تو وہ مؤنث تھی، تمام چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ اس نے آگاہ کیا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری کے عالم میں کچل نہ ڈالے۔ پتہ چلا وہ چیونٹی کا سنی تھی، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی عدل و انصاف کرتے ہیں، ظلم و جبر نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بے خبری کے عالم میں ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو بعد میں بلایا اور اس سے پوچھا، ہے چیونٹی کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ تو اس چیونٹی نے کہا، بے شک میرا عقیدہ یہی تھا، بے شک میرا عقیدہ یہی تھا کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اسی لیے میرا یہ فرض منصبی تھا کہ میں ان کو آنے والی مصیبتوں سے، آنے والے خطرات سے ان کو آگاہ کروں اور ہر نشیب و فراز سے ان کو بچاؤں۔ یار ایک چیونٹی ہے، اپنی قوم کی کیسے رہنمائی کر رہی ہے کہ ان کو مصیبتوں سے آنے کے لیے آگاہ کر رہی ہے کہ ابھی مان جاؤ نہیں تو کچل ڈالی جاؤ گی۔ علماء کا بھی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا درس دیں، یعنی اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے ان کو روکیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اب کوئی رکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکتا تو وہ جانے بھائی، اس کا ایمان جانے، اس کا کام جانے۔
علماء کا کام ہوتا ہے روکنا، اسی لیے اکثر مقررین اور خطبہ کہہ دیا کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ، مجھ پر نہیں تھا لیکن پہنچانا، میرا کام تھا بتانا، سو میں نے بتا دیا، آپ عمل کرو یا نہ کرو۔ چلو فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز کو سن کر کے مسکرائے۔ یہ خاصہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ وہ ہنستے نہیں ہیں قہقہا مار کر کے، وہ صرف مسکراتے ہیں۔ مسکرائے وقال رب اوزعنی، اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ پتہ چلا کہ والدین کے لیے دعا کرنا سنت ہے، اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن کے لیے، سب کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، ٹھیک۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھ سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے، یعنی سابقین انبیاء کرام اور ان کے تابع دار جو تھے وہ نیک لوگ تھے، انہی لوگوں میں مجھے بھی داخل فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اب پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ 3 میل کی دوری، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری پر ہیں اور چیونٹی کی آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی چیونٹی کی آواز کو سنا ہے؟ ارے اس کو کان میں بھی لے جاؤ گے نا، کان کے پاس رکھو گے تب بھی چیونٹی کی آواز سمجھ میں نہیں آئے، سنائی ہی نہیں دے گی۔ اچھا چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل و دانائی، فہم و فراست اور ایسا مائنڈ عطا کیا ہے نا کہ یہ اعجاز کسی دوسرے جانور کو نہیں ہے کہ چیونٹی اپنا کھانے کا رزق جو ہے وہ اسٹور کرتی ہے۔ اور سنو، دانا جو لے کر کے آتی ہے اس کو 2 کر دیتی ہے، یعنی ہاف 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھتی ہے، اسٹور کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دانا توڑا نہ جائے وہ دانا اگ آتا ہے، اور وہ دانا اسی وجہ سے 2 کر کے رکھتی ہے۔ اور سنو، تمام دانے جو ہیں ان کو توڑ دیا جائے تو اگتے نہیں، لیکن دنیا میں ایک دانا ایسا ہے جس کو توڑ دیا جائے پھر بھی وہ اگ آتا ہے، کیا ہے؟ دھنیا۔ اسی لیے وہ دھنیا کے 4 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، اسٹور کرتی ہے کہ وہ اگ نہ جائے۔ یار اتنی چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کیسی فہم و فراست، عقل اور مائنڈ عطا کیا ہے یار اس کو، بتاؤ۔ اچھا سنو، اب 3 میل دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب بتائیے، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اس چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ شب معراج میں مسجد اقصی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے مقتدی بنے ہوئے ہیں اور آپ سب کے مقتدی ہیں، امام ہیں۔ اب بتائیے، جب مقتدی کا یہ عالم ہے کہ وہ 3 میل دور سے ایک چیونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں، تو کیا مقتدی کا عالم یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز کو اور ہماری فریاد کو، ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ ضرور سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو قوت سماعت دی گئی ہے، یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ کون کون سی؟ ایک یہ کہ جنت سنتی ہے، دوزخ سنتی ہے، اور وہ فرشتہ جو میرے پاس مقرر ہے وہ سنتا ہے۔ جب میری امت کا کوئی بندہ جہاں کہیں بھی
کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت آواز کو سنتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو مجھ میں داخل فرما۔ دعا کرنی چاہیے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب میری امت کا کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے کہ یا الہ العالمین اس بندے کو مجھ میں داخل ہونے سے بچا لے۔ جہنم بھی سنتی ہے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جہنم سے بچائے۔ اور جب میری امت کا کوئی بندہ میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، وہ فرشتہ مذکور سن کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلام بھیجا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے، اور اس کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ جب یہ چیزیں سن رہی ہیں تو ہمارے نبی جو امام الانبیاء ہیں، کیا ہمارے نبی ہماری دل کی فریاد کو نہیں سنتے؟ ضرور سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔